سخت ضرورت ہے کہ پاکستان کی حکومت کی نگرانی میں اجل محدثین، فقہا، محققین اور مناظرین کا ایک وفد تشکیل دیا جائے اور وہ سعودی حکومت سے کہے کہ ہم آپ کے علماء سے بعض مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے، اور ہم پر ان کی فحش غلطی بالکل واضح ہے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ اس وقت حرمین شریفین میں سب سے بڑا عالم دکتور صالح حمید ہے، جو قضاء اور فقہ کے بڑا ہے، شؤون کا بھی رئیس رہا ہے، مجلس شورا کا بھی رئیس رہا ہے، اور واقعی جلیل القدر عالم ہے۔ اور ائمہ حرمین میں سب سے زیادہ محبت مجھے ان سے ہے، علیق سلیق بھی ہے، اور ختم بخاری کے لیے آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ کبھی کبھی برادرم مولانا عبدالقیوم گلگت والوں سے پوچھتے ہیں، شیخ زرولی متی یدعون الی حفلۃ البخاری، کب بلا رہے ہیں؟ نحن متحیون۔ شیخ نے جواب دیا، مولانا صاحب نے، جن کے توسط سے بات ہوئی، کہ جو ہونا کا غیر صالح، پاکستانی فضائیں ٹھیک نہیں ہے، اجتماعات میں ہمارے علماء احتیاط کرتے ہیں۔ حرم شریف میں انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ عرب عبداللہ شاہ عبداللہ نے سعودیوں میں پیسے تقسیم کیے بہت بڑے پیمانے پر، کیونکہ امریکہ نے ان کو کہا کہ تم انتخاب کا مطالبہ کرو۔ تو انتخاب میں تو وہ شاہی خاندان پٹے گا، کبھی بھی حکومت میں نہیں رہیں گے، تو شاہ عبداللہ نے ارب و کرب ان پر تقسیم کر کے کہا پیسے جتنا چاہیے لے لو، انتخاب کا نام نہ لو، یہ بہت مشکل ہے۔ تو لوگوں میں چمگوئیاں ہوتی ہے۔ تو شیخ نے جو جمعہ کعبے میں پڑھایا اس میں موجود تھا، اور وہ ریکارڈ نکالا ہے میں نے۔ عزیزم محمد انور شاہ کو اللہ جزائے خیر دے، پورا خطبہ نکالا ہے، وہ نیٹ سے نکل آتا ہے۔ شیخ نے کہا ہے، الفقر مذموم فی کتاب اللہ و سنت رسولی ولیس بممدوح، الفقر ذلت۔ حالانکہ بخاری میں باب فضل الفقر والفقراء، اور سینکڑوں احادیث صحاح صحیحین میں موجود ہے کہ آپ نے فقر اور فقراء پر فخر کیا ہے، دعا مانگی ہے، امت کو ترغیب دی ہے۔ تو میں نے انور شاہ کو کہا کہ شیخ کو 1-2 حدیثیں سینڈ کرو، اور ان کو کہا گیا کہ جناب کا خطبہ پورے عالم نے سنا، اللہ سننے کی توفیق دے، آپ کا خطبہ مقبول و مبرور رہے۔ مگر سب ایک جیسے نہیں ہے، کبار علماء و حفاظ حدیث موجود ہے، آپ کا خطبہ صحیح احادیث کے خلاف واقع ہوا، اور مندرجہ ذیل حدیثوں پر غور کریں۔ چنانچہ اس کا پیغام آیا، سامحونی سأصلحها انشاءاللہ بعد برہا فسلموا منی علی ابیکم الحنون البحور للآثار والاحادیث، ریکارڈ میں موجود ہے۔ والد صاحب کو سلام کہے اور معاف فرمائے، میں ان قریب اس کی اصلاح کروں گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ شریم نے خطبہ دیا، اس میں موجود تھا، جمعے کا خطبہ دیا۔ خطبہ اس طرح دیا کہ اہل باطل صرف اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اہل حق ایسے دلائل بھی پیش کرتے ہیں جن سے اہل باطل کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جیسے امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں ایک روایت نقل کی ہے جو حنفیہ کو فائدہ دے رہی ہے، جبکہ حنفیہ پر امام بخاری کے حملے دنیا کو معلوم ہے۔ میں نے خطبہ سنا
اور بہت دکھ اٹھایا. اور میں نے اپنے ایک عزیز شاگرد شفیق الرحمان کشمیری کو کہا کہ ایک ٹیپ ریکارڈ بھی لیا اور یہ کیسٹ نکال کے لاؤ. وہ ٹیپ ریکارڈ بھی لیا ہے، کیسٹ بھی لیا ہے. میں نے 15 مرتبہ اگلے صبح تک سنا اور وہاں کے علماء سے گفتگو کی. وہ غریب ریالوں کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا کیا کام ہے تحقیق. اور انہوں نے کہا نہیں تعریف کی. میں نے کہا تعریف نہیں کی، مذمت کی. حنفیہ کو اہل باطل میں ڈالا ہے. یہ اس کے اختیار میں حق و باطل کے فیصلے کرتا. چنانچہ اس کو بھی میں نے پیغام دیا کہ خود بے احتیاط سے دیا کرو. صرف آپ نہیں اور بھی دنیا میں علماء ہیں. آپ نے کس قاعدے کے ساتھ؟ اول تو یہ غلط کہا ہے کہ بخاری نے حنفیوں پر حملہ کیا، نہیں کیا ہے. وہ خود 90% حنفی ہے. اور اگر ایسا کوئی موقع ہے تو علماء میں اختلاف رہتا ہے، لیکن آپ ممبر کعبہ پر حنفیہ کو اہل باطل کہتے ہیں. انت مسئول و ماخوذ یوم القیامت عند اللہ. انہوں نے بھی معافی مانگی اور کہا کہ میں اصلاح کروں گا اور توبہ کرتا ہوں. فوراً سمجھ گیا. محترم مولانا مفتی رضا الحق کا بھی یہ خیال تھا کہ نہیں تعریف کی ہے، لیکن اور پرنٹ لے کے آیا تھا صبح صبح حرم شریف میں، لیکن پرنٹ اس کے ہاتھ میں رہا جب میں نے وضاحت کی. میں نے کہا نہیں، وہ کہتے ایک اہل حق ہے جیسے بخاری، ایک اہل باطل ہے جیسے حنفی. اس سے آپ کیسے تعریف نکال رہے ہیں؟ خیر تو ہے. کہتے شریم نے حنفیت میں ڈاکٹریٹ کی. میں نے کہا کرتے رہے، اس سے کیا فرق پڑے. تو اس قسم کی غلطیاں فحش قسم کی ہمیشہ رہی ہے. اس لیے میں ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلو سے بھی میں نے عرض کیا، علامہ خالد محمود سے بھی عرض کیا کہ ایک موقر وفد علماء راسخین کا، بڑے جو ہمارے ہاں معروف فی العلم ہیں، ان کو اکٹھے کیا جائے اور ان سے جا کے گفتگو کی جائے. جب تک سرکاری وفد نہ ہو وہ کسی چیز کی اہمیت نہیں مانتے، یاد رکھیں. ویسے ہم 10 دفعہ جائے اور کئی مسئلوں میں ہم ان کو سمجھائے اور وہ سمجھ بھی لے، لیکن سرکاری وفد کی عزت ہے. اور مولانا کے لیے یہ کام آسان ہے. اللہ ان کو توفیق دے کہ ہماری زندگی میں یہ کام ہو جائے.